السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب ورڈ۔ جو آج ہم بات کریں گے اجائے ڈرامے کی نیو ایپیسوڈ کے اوپر۔ ڈرامہ اپنے اینڈ کی طرف جا رہا ہے، ڈرامہ ٹائم کے ساتھ بہت بہت اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے، تو آپ نے ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجیے گا، چینل پر تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ چلیے جی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لاسٹ ٹائم دیکھتے ہیں جی، میران ارسلان کے پیچھے لگا ہوتا، پھر وہ ریان کو لے کر ایک اچھی سی جگہ پہ لے کے آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہاں پہ ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، اور جو گملے جی ریان نے توڑے ہوتے ہیں وہاں سے سارے پودے اٹھا کے لے کے آتا ہے اور جھیل کے کنارے اس کو کہتے ہیں ہم یہاں پہ وہ پودے لگائیں گے۔ پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دونوں اپنا ٹائم ساتھ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، پریشانیوں سے سٹریس سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ریان پہ بھی بہت پریشان ہوتی ہے۔ میران اس کو تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جیسا تم چاہتی ہو ویسا ہی ہوگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا شو یہیں پہ ہے، کوئی تم سے دور ہے، جب بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے بلا لینا، میں جہاں کہیں بھی ہوں بھاگتا بھاگتا تمہارے پاس آ جاؤں۔ کہتا اچھا تم مسکرائی ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں میں بہت زیادہ غصے میں ہوں، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں اس کے لیے سوری کہتا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا کہ مجھے کیا ہو جاتا ہے، بس میں تمہارے ساتھ اچھا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ میں تمہیں بالکل آرام سکون سے دیکھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے یہ خوبصورت منظر تم بھی اتنی آرام اور سکون سے رہو۔ تو وہ کہتی ہے اچھا اب ہمیں جانا چاہیے، وہ ٹائم ہو چکا ہے۔ تو وہ کہتا ہے چلو جی ٹھیک ہے۔ پھر دونوں ہنسی خوشی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اگلا سین آتا ہے، عزیزہ خانم کو دکھایا جاتا ہے، وہ جو پھر کوئی نئی چال چلنے لگتے، جب جیسے اسے میران اور ریان کے ارادوں کا پتہ چلا کہ جو وہ شادی کے لیے انکار کر دیتے ہیں، تو عزیزہ خانم پھر کہیں نئی چال کے لیے چلی جاتی ہے، سب گھر میں سبھی کو دیکھتی ہے۔ پھر اسے خیال آتا ہے جی ارسلان کا، وہ بھی ریان کو پسند کرتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے، میں ان سب کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی، میں ارسلان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی۔ گنر کو دیکھتی ہے، وہ اپنی کھڑکی سے دادی کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ گنر اپنی دادی کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے لیکن عزیزہ خانم اپنے دھن میں مگن ہوتی ہے، وہاں سے گزر جاتی ہے۔ گنر کہتی ہے آپ نے تو گیو اپ کر دیا، آپ نے تو سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن میں نہیں چھوڑوں گی، میں میران کو نہیں چھوڑوں گی، اب میران میرے پاس ضرور آئے گا اور میں جو کچھ بھی ہونا چاہوں میں کروں گی، اپنی خوشیاں واپس لے کے آؤں گا۔ رونے لگ پڑتی ہے۔ دوسری طرف جب میں دکھایا جاتا ہے میران ریان کو چھوڑنے کے لیے حویلی آتا ہے، تو اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہمیشہ ہوں، تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں جب تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ دیکھا تھا تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، تبھی مجھے تم سے محبت ہوگی تھی۔ اس طرح کی بہت سی جی باتیں اس کے ساتھ کرتا ہے اور کہتا ہے میں خود اپنے ہاتھ میں نہیں رہا تھا، میں تمہیں یہ ضرور بنانا چاہتا ہوں، تو مجھے اس وقت بہت اچھی لگی تھی، مجھے تم سے محبت ہوگی۔ اس طرح کی بہت سی باتیں کر کے جی وہ ریان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں بھی تمہیں ریفیوز نہیں کیا، اگر تم نے میری زندگی اچھی بنائی ہے تو پھر ریان وہاں سے چلی جاتی ہے۔ میران کہتا ہے مڑ کے دیکھو، لیکن جی ریان چلی جاتی ہے، وہاں مڑ کے نہیں دیکھتی۔ پھر ریان کہتا ہے میران کہتا ہے تم نے مجھے مڑ کے نہیں دیکھا ہے۔ پھر میران بھاگتا بھاگتا اس کے پیچھے جاتا ہے دوبارہ دیکھنے کے لیے، تو ریان اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اسے کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ بائے بائے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگلا سین دکھایا جاتا ہے، ہمیں ہوٹل کو دکھایا جاتا ہے، سلان بے اور رکشا دوگلے والوں پہ آٹو میں آزاد وہاں پہ بیٹھ کے کام کر رہا ہوتا ہے کہ گنر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو آزاد کہتا ہے تم یہاں کس لیے آئی ہو؟ وہ کہتے ہیں میں نے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم نے کیا بات کرنی ہے؟ بالکل تم ہی اپنی دادی کی ہی طرح ہو۔ کہتے ہیں کیا چاہتی ہے؟ تو اسے کہتی ہے تمہیں ضرور میری بات اچھی لگی ہوگی، تو مجھے کرنا ہے تو دو۔ کہتا ہے اچھا بولو تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیا تم جانتے ہو کہ ارسلان کون ہے؟ وہ دادی جان کا ہی بندہ ہے، اسی کے لیے کام کرتا ہے۔ وہ دونوں ایسی باتیں کر رہے تھے، اتنے میں یاری میں اور جی وہاں پہ آ جاتا ہے، ہارون وہاں پہ آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا ہے، کیوں تم سے کچھ چھپا رہا ہے، تمہیں یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں تم کیا چاہنا چاہتی ہو؟ تم یہ کہنا چاہتی ہو ارسلان ریان کو پسند کرتا تاکہ تم میران کی طرف چلی جاؤ اور میران تمہاری طرف چلا آئے گا؟ پھر اتنے میں جی وہاں پہ آ جاتی ہے، ہمیں دکھایا جاتا ہے جی یاریم آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں تم ارسلان بے والے ہمیشہ کی طرح پاگل ہو، دیکھو تمہیں پتہ چلا ریان اور میران کی طلاق ہو گئی ہے، تم نے اپنی چالیں چلنا شروع کر دی ہے، اب تم خود اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی۔ لیکن یاریم بھی تو یاریم ہے، وہ اتنے میری آزاد وہاں سے ان دونوں پر غصہ کر کے چلا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں خدا کے لیے آزاد اور میران کی جان چھوڑ دو، تم بھی اپنی دادی جان کی طرح ہو۔ وہ کہتی ہے میں تمہیں یہاں سے وارن کرنے کے لیے آئی ہوں، اس کے علاوہ میرا اور کچھ مقصد نہیں ہے، اگر تم میری بات پہ یقین ہے تو چلو تمہیں وقت ہی بتائے گا۔ آزاد وہاں سے چلا جاتا ہے، تو دوسری طرف جی یاریم اس کو کہہ لے اچھا تو تمہارا یہ مقصد ہے، تم یہ کہنا چاہتی ہو، تم پھر میران کے پیچھے لگ گئی ہے، تمہیں کوئی لگتا کوئی اور کام نہیں ہے، لگتا تمہاری دادی جان نے تمہیں یہاں پہ بھیجا۔ وہ بہت زیادہ گنر کا مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے
ریان اور میران کے علاوہ تو تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ اب ارسلان کو بیچ میں لے کے آ رہی ہو، اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہو۔ کس طرح کی پاگل لڑکی ہو، لگتا ہے تمہیں تو پیٹھ پیچھے چھرا گھمانے کا شوق کیا ہے، لگتا ہے تم اب ضرور کچھ کرنا چاہتی ہو، میران کا پیچھا کبھی بھی نہیں چھوڑو گی۔ لیکن ایک بات یقینا، اگر تم میران کو پانا چاہتی ہو تو ریان کو تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ جب بھی تمہارے پاس میران آئے گا اور تمہیں وہ نظر آئے گا، پھر جی وہ چلی جاتی ہے وہاں سے گونر۔ پھر وہاں اگلا سینہ میں دکھایا جاتا ہے جی ارسلان اپنی آنٹی سے ملنے کے لیے آتا ہے۔ ایک طرف سے حنیفہ آتی ہے، دوسری طرف سے ارسلان آتا ہے، تو وہ کہتی ہے ارسلان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے تم مجھے مل گیا، آخر کار میں نے تمہیں گلے لگا ہی لیا۔ پھر ریان کا باپ دکھایا جاتا ہے، وہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے۔ سب ایک دوسرے کو دیکھ کے حنیفہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، لیکن اسے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا، میں نے آپ سے کچھ پوچھنا تھا، میرے پیچھے کیا ہوتا رہا، اتنے سال گزر گئے، مجھے آپ کی تکلیف کا اندازہ ہے، آپ نے بہت کچھ اپنے اندر رکھا ہوا ہے، کہ ایسا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل، اب تم میرے ساتھ ہو، مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے۔ حنیفہ یہ کہتی ہے تو ارسلان ان سے پوچھتا ہے میں نے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، جب دادی جان نے ریان کو بلایا تھا تو آپ نے مجھے کال کر کے کیوں نہیں بتایا؟ آپ نے دادی جان کو بتا دیا کہ ریان سے ملنے کے لیے، لیکن مجھے نہیں بتایا۔ تو وہ کہتے ہیں میں تمہیں بتانا ہی چاہتی تھی، لیکن اس وقت حویلی میں اتنے زیادہ لوگ تھے کہ جی میں آپ تمہیں بتا نہیں سکی، انفارم نہیں کر سکی۔ ریان خود ہی وہاں سے چلی گئی ملنے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں میں نے آپ سے کچھ اور عزیزہ خانم سب حویلی والوں کو دور بھجوا دیا خطرے سے، لیکن انہوں نے آپ کو کہیں بھی نہیں بھجوایا، ایون آسیہ تک کو بھجوا دیا، لیکن آپ کو اسی خطرے میں رہنے دیا۔ ایسا کیوں ہے؟ کہ آپ کچھ جانتی ہیں؟ کیا آپ کو کچھ پتہ ہے اس سب کے بارے میں؟ آپ کو کچھ بھی نہیں پتہ، اگر نہ ہی وہ آپ کو بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے ارسلان، وہ کہتی ہے نہ نوٹس کے بارے میں بتا رہی ہوں کہ وہ کون بھیجتا ہے، جب میران کو زبردستی انہوں نے آزاد کو ماننے کے لیے کہا، اس کے بارے میں بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کو تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جیسا کہ اب آپ نے آج دادی کی مدد کی ریان کو ان کی طرف لے جانے کے لیے، لیکن اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کی سائڈ پہ، آپ میری سائڈ پہ ہیں یا دادی کی سائڈ پہ۔ تو عزیزہ جو ہوتی ہے حنیفہ، وہ رونے لگ پڑتی ہے۔ وہ کہتی ہے آپ غلط نہ سمجھیں، مجھے پتا ہے اب ایک وکٹم ہے بالکل میری طرح، جس نے دادی جان نے مجھے استعمال کیا، اس طرح انہوں نے آپ کو بھی استعمال کیا، لیکن آپ کو یہ سمجھنا ہوگا، آپ کو مجھے بتانا ہوگا کہ اثرات کیا ہے۔ اگر آپ کوئی فیصلہ کر لے تو ہارون کو بتا دیجئے، وہ آگے کیا کرنا ہے آپ کو سب کچھ بتا دے گا۔ حنیفہ وہاں سے چلی جاتے، پھر ہارون اور ارسلان کے پاس آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ آج گورنر آزاد کے پاس آئی تھی، اسے بتا رہی تھی کہ بھی تم آزاد کو بتا رہی تھی کہ دادی جان نے کیا کیا، اور یہ کہ تم دادی جان کے لیے کام کرتے ہو، تمہیں جلد از جلد گورنر کا کچھ کرنا ہوگا، ورنہ وہ تمہاری کمزوری بھی بن جائے گی۔ مجھے پتا تمہاری بہن خوش نہیں ہے، لیکن تمہیں اس کا کچھ کرنا چاہے۔ وہ ریان کے بارے میں کچھ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، کہتا ہے چلے میں خود مسئلے کو دیکھ لیتا ہوں، کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا، میں دادی جان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے جی عزیزہ خانم شکران کے گھر پہ آتی ہے۔ شکران سونے کی تیاری کر رہے، وہ کہتے ہیں تمہارا یہاں کیا کام ہے، تم یہاں کس لیے آئی ہو، میرے دروازے پہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں وہ مجھے آنے تو دو، میں کچھ ٹھیک کرنے ہی کے لیے آئی ہوں، میں اپنے انتقام سے پیچھے ہٹی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ میران اور ریان دوبارہ سے ایک ہو جائیں اور تم حویلی میں آ جاؤ۔ تو پھر شکران کو خیال آتا ہے جیسے وہ سایہ تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، اسے عزیزہ خانم نے بھیجا تھا مجھے ڈرانے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں بس میں تم لوگوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور چاہتی ہوں کہ تم دوبارہ سے واپس آ جاؤ، میران اور ریان کی شادی ہو جائے، میں اپنے انتقام سے پیچھے ہٹ جاتی ہوں، وہاں سے چلی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ضرور تم کچھ نہ کچھ گیم کر رہی ہو، یہ تمہاری اس میں بھی کوئی چال ہے۔ پھر میں دکھایا جاتا ہے عزیزہ خانم کہتے ہیں مجھے پتا ہے تم ضرور آؤ گی، تمہارا ویک پوائنٹ میران ہے۔ شکران کو یہ کہتی ہے، وہ کہتے ہیں او شکران تم پاگل ہو۔ پھر دکھایا جاتا ہے، پھر ہمیں جی خضر کا دکھایا جاتا ہے، رات کو گلیوں میں گھوم رہا ہوتا ہے، ساری باتیں یاد آتی ہیں کہ جی میران اس کا بیٹا ہے۔ لیٹر کے بارے میں زہرا جو بتاتی ہے اس کا خیال آتا ہے، پھر اسے لگتا ہے کہ دلشاد اسے اس دن کچھ بتانے لگی تھی میران کا، لیکن اسے ٹائم نہیں ملا، اسے وقت ہی نہیں ملا، کچھ نہ کچھ تو ہے غلط، کیا ہے یہ ایسا ہو سکتا ہے، میران میرا بیٹا ہو سکتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے جی میران ارسلان کے گھر آ جاتا ہے اور کارڈ کے ساتھ دروازہ کھول کے اندر چلا جاتا ہے، پھر ہر طرف دیکھتا ہے، پھر اس کی اسٹڈی روم میں آ جاتا ہے، اسی اسٹڈی روم میں جہاں جلدی سے ارسلان نکلتا ہے اور بہت سی چیزیں پھینک کے چلا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں چیک کرتا ہے کتابوں کے اوپر، پھر اس میں وہ نوٹ پیڈ ملتا ہے جس کے اوپر نوٹ لکھتے ہیں۔ پھر دکھایا جاتا ہے جس سلطانہ کے پاس جہان آتا ہے، اسے کہتا ہے بھائی تمہارے پاس کو بتانے کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں میران اور ریان کا بتاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں مجھے ارسلان کے بارے میں بتاؤ، ارسلان کون ہے، اس کا عزیزہ خانم کے ساتھ کیا کنیکشن؟ وہ کہتے ہیں میں کیسے بتا سکتی ہوں، جیسے عزیزہ خانم سب کچھ مجھے بتا دے۔ وہ کہتے ہیں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، تمہیں تلاش کرنا ہے ان دونوں کا درمیان کیا ہے،
مجھے تو بس خبر چاہیے، ورنہ تو تم جانتی ہو میں کیا کروں گا۔ پھر میران کو دکھایا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں وہاں سے ڈھونڈ آتے ہیں، اتنے میں اسے نیچے سے وہی جو میران ارسلان نے نوٹ لکھے ہوتے ہیں وہ نوٹ مل جاتا ہے، جس کے اوپر نسو کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوتا ہے۔ یہ تھی آج کا ایپیسوڈ، امید ہے کہ آپ کو آج کا ایپیسوڈ اچھی لگی ہوگی۔ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہرجائی کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے۔ اگر آپ نئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔